اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم آج بھی ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حشر کی آیت 9 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کن کے بارے میں فرما رہا ہے؟ خواتین و حضرات، مکے سے ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ پہنچ گئے، دارالہجرت مدینہ منورہ۔ بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ اب وہ مال غنیمت اور مال فیع پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہاں بھی بات ہو رہی ہے ایک مال کی، کہ یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی مدینے میں پہلے ہی مقیم تھے، یعنی انصار کی بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ انصار کا کیا مقام ہے، انصار کی کیا خدمات ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو ایک خاص رشتے میں پرو دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بائنڈنگ فورس۔ پھر انما المومنون اخوہ، مواخات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اگلی خصوصیت، اور جب آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ سامنے والے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں، حالانکہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہوتا ہے، یہ بھی واضح ہو رہی ہے بات۔ خواتین و حضرات، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے اور یہی لوگ فلاح پانے والوں میں ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ فلاح کسے کہتے ہیں، یعنی کامیابی کسے کہتے ہیں، حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو بہت ہی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور تفسیر قرآن بالقرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے منتخب افراد میں ڈاکٹر صاحب کو ہم شمار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا علم آپ پھیلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حشر اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ درست جواب جنگ فجار میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ زلیخا، آسیہ یا بلقیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے، اب ہم پہنچ گئے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 پر۔ یہ کس مال کی بات ہو رہی ہے اور کیا یہاں ذکر انصار کا ہو رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب چونکہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مال فے کا ذکر فرمایا ہے، جی، اس مال فے میں، مال غنیمت میں اور مال فے میں جو ایک ٹیکنیکل فرق علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو کسی طرح کی جنگ کے بغیر حاصل ہو، اور اس مال فے میں اللہ تعالیٰ نے غرباء کو، مساکین کو، یتامہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاستی ذمہ داری ہے، قیادت کی ذمہ داری ہے، اس کی بنیاد پر اس کی تقسیم کو محدود کر دیا ہے۔ اور اس مال میں یقیناً جہاں مہاجر شریک ہیں وہاں انصار بھی شریک ہیں، اور چونکہ انصار ہر موقع پر ایثار اور قربانی سے وہ کام لیتے تھے، تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ مال دیا جائے تو تمہیں بھی اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تمہارا ایثار اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محمود ہے، پسندیدہ ہے، لیکن ایثار کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مال آئے تو یہ یقیناً تم بھی اس کے حقدار ہو۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج جو آیت آپ نے منتخب کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا وصف تو ان کا انصاری صحابہ ہونا ہے، یعنی دین کی نصرت کے لیے خود کو اس طرح سے پیش کر دینا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا
کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ٹھیک۔ اور ریاست اسلامیہ کے لیے ایک سازگار ماحول میسر کرنا اور انصار صحابہ کا مہاجرین صحابہ کو اپنے ہاں نہ صرف یہ کہ ٹھہرانا، اپنے ہاں ان کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دینا، بلکہ ایثار کرتے ہوئے ان کو اپنے مال میں شریک کرنا، اپنے باغات میں شریک کرنا، اپنی فصلوں میں شریک کرنا، حتیٰ کہ ایک صحابی کا یہ کہنا، انصاری صحابی کا، کہ میرے ہاں 2 بیویاں ہیں، ان میں سے اگر آپ چاہیں تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزارنے کے بعد پھر اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے، مہاجر صحابی کے ساتھ۔ اور مواخات جس کا آپ نے ذکر فرمایا، تو 3 بڑی نمایاں خوبیاں ہیں۔ لیکن پھر میں یہ عرض کروں کہ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے شہر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے سازگار بنایا اور اسلام قبول کر کے ایسا ماحول مسلمانوں کو مہیا کر دیا کہ وہ وہاں ہجرت کر کے سکون اطمینان کسی حد تک حاصل کر سکیں اور بالآخر ریاست اسلامیہ وہاں قائم ہو۔ جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار، یہاں الدار سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ دار کا لفظ اگرچہ گھر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے بیت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اسی طرح الدار کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور دار کا سے مراد یہاں مدینہ منورہ ہے۔ جی۔ والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں جگہ بنا لی، یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، والایمان من قبلہم، اور مہاجر صحابہ سے پہلے، کئی مہاجر صحابہ کی ہجرت سے پہلے، چونکہ مہاجر صحابہ جو بہت اوائل میں جو ایمان لائے ہیں وہ تو یقینی بات ہے مکہ مکرمہ کے لوگ ایمان لائے تھے، تو یہاں یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ والایمان من قبلہم، اس سے مراد ہے مدینہ منورہ کی طرف مہاجر صحابہ کی ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کی صورت میں، بیعت عقبہ اولیٰ کی صورت میں، ثانیہ کی صورت میں جو ایمان لا چکے تھے، ان صحابہ کا، ان انصار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور آگے جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی ہیں، اگرچہ یہ امتیازی خوبیاں ہیں تو انہی کی، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو انہیں اپنانا ہے اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ صحابہ، انصار صحابہ اپنے ہاں دین کی بنیاد پر ہجرت کرنے والے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنا گھر بار، اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہماری کھجوروں کا باغات میں خیال رکھیں اور فصل جو ہے کھجوروں کی جو حاصل ہوگی وہ آدھی آدھی تقسیم ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ زراعت پیشہ نہیں ہو، آپ تو تاجر ہو، مدینہ منورہ کے لوگ زراعت پیشہ تھے اور مکہ مکرمہ کے لوگ یقینی بات ہے تجارت پیشہ تھے، تو تاجر کے لیے زراعت کا کام کرنا مشکل ہے، تو صحابہ انصار نے یہ عرض کیا کہ آپ بس کھیتی باڑی ہم کریں گے، فصل جو حاصل ہوگی وہ آدھی آدھی دونوں میں تقسیم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یحبون من ہاجر الیہم، ہجرت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ان کی پہلی بڑی خوبی ہے۔ انیس صاحب، دنیا بھر میں اس وقت، دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہاجر بدقسمتی سے مسلمان ہیں۔ آپ شام کے مہاجرین کو دیکھیے، آپ پاکستان کو دیکھیے کہ جہاں الحمدللہ ایک عرصے سے ہم مہاجرین کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، خوش دلی کے ساتھ افغانستان کے مہاجرین ہیں اور روہنگیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ترکی میں مہاجر ٹھہرے ہوئے ہیں، شام سے آئے ہوئے، اور دنیا بھر میں مہاجرین جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں مسلمان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہجرت کرنے والوں سے
پیار کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلی خوبی تو ان کی یہ ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ خوبی ایسی ہے کہ آج اس کی شدید ضرورت ہے۔ انیک صاحب، آپ نے آج قدرتی طور پر آیت ایسی منتخب کی کہ جس کی آج معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ اور میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم ہر دور کی کتاب ہے، جب بھی آپ اس کو کھولیں گے اور پڑھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آج کے حالات کے لیے ہی یہ آیت اتری ہے، 100% آج کے حالات پر ہی منطبق ہو رہی ہے۔ تو دوسری خوبی ان کی یہ بیان فرمائی کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو مہاجروں کو دیا جائے، جو مہاجروں کو مل رہا ہو۔ بنو نذیر کا جو مال تھا وہ جب تقسیم ہونے کی وقت آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہاجرین کو دے دیا، بلکہ انصار نے خوشی کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ان کو دے دیں۔ تو وہی ان کی ایک دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ اگر ان مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو ان کے دل میں کسی طرح کی تنگی، انقباض، حسد محسوس نہیں کرتے۔ مال فے کے مستحق مہاجر قرار دیے گئے، اس پر انصار نے قطعی طور پر محسوس نہیں کیا، بالکل محسوس نہیں کیا۔ آج بھی اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کو کسی چیز کی شدید ضرورت ہے تو ہم اور ریاست ان کی خدمت کر رہی ہے، ان کو مہیا کر رہی ہے اور ان کو ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو قطعی طور پر ہمارے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ قطعی طور پر ہمارے دل میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہ پورا مال مہاجرین کو دے دیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، بلکہ انصار نے یہ بھی عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پورا مال تو آپ مہاجرین کو دے دیجئے، لیکن جو مدد ہم کرتے ہیں مہاجرین کی اس میں بھی ہم کمی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انیک صاحب، یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عباد اللہ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سورہ دہر میں، جی ہاں، سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور ان اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں انصار بھی سارے کام جو کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت ہونے کے باوجود یعنی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، واسیرن اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور کوئی تھینکس نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو تو پھر ہمارا نفس جو ہے وہ ذرا مطمئن ہو اور موٹا ہو، ہرگز نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو ایثار ان انصار صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنی ضرورت اور حاجت ان کی موجود ہوتی ہے، اور اس کی بیسیوں مثالیں صحابہ کے زمانے میں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک ہے، تقاضا ہے، آپ میرے لیے کوئی انتظام فرمائیے۔ آپ نے اپنے مختلف گھروں میں پیغام بھیجے کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے ہے،
تو ہر ایک کے اللہ اکبر، یہ ہے فقر اختیاری، یہ فقر اختیاری ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گھرانے سے جواب آیا کہ جی پانی کے سوا اور ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ منظر دیکھا ایک صحابی نے، ابو طلحہ صحابی ہیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان مہمان صاحب کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، اپنے گھر لے جاؤ اس مہمان کو۔ جب گھر گئے تو ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے انہوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ میں ایک مہمان لایا ہوں، اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیجئے۔ تو ام سلیم کہنے لگیں کہ سوائے بچوں کو کھانا کھلانے کے، یعنی بچوں کے کھانے کے سوا میرے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو پیار سے پھسلا کر انہیں سلا دو، اور جو کھانا ہے وہ آپ رکھ دیں میرے اور مہمان کے لیے، اور جو ہی وہ ہم بیٹھ جائیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ چراغ بجھا دیجئے گا کسی طریقے سے، تاکہ مہمان اندھیرے میں ہمیں یہ سمجھ کر کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، کھانا اطمینان سے کھا لے اور میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی انہوں نے کیا اور مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھایا، اور یہ دونوں میاں بیوی اور ان کی اولاد بھوکے رہے۔ صبح جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ آیہ کریمہ کا ٹکڑا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تمہارے بارے میں اترا ہے، اور اللہ تمہارے اس انداز پر اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ ہنس پڑے ہیں یہ تمہارا انداز دیکھ کر۔ تو دیکھیے یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یا کم از کم اپنی ضرورتوں میں ان کو شریک کرنا، ان کی ضرورتوں میں اپنے مال کو شریک کرنا اور دونوں کا شریک ہو کے کھانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پنجابی میں انیق صاحب کہتے ہیں ونڈ کھائیے تے کھنڈ کھائیے، یعنی جو تقسیم کر کے کھاتے ہیں۔ اللہ، ایک حدیث سنا دوں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں تیرے پاس آیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا ہے۔ یا اللہ تو پیاسا، تو ان نقائص اور کمیوں سے پاک ہے۔ فرمایا نہیں، ایک میرا بندہ تیرے پاس جینون واقعتاً پیاسا آیا تھا، تو اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ میں بھوکا تیرے پاس آیا تھا، تو نے میرے لیے خوراک کا انتظام نہیں کیا۔ یا اللہ تو بھوک سے اور پیاس سے اور ان کمیوں سے اور ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میرا بندہ بھوکا تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ بیمار تھا میں، تو تیمارداری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تینوں باتیں حدیث میں آتی ہیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ بلد میں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس انسان نے اس گھاٹی کو کیوں عبور نہیں کیا جس گھاٹی کے عبور کرنے کے بعد آگے جنت ہے، جنت کی گھاٹی، راحت اس گھاٹی کو عبور کر لیتا، آگے اس کے لیے جنت تھی، آگے اس کے لیے راحت تھی، آگے اس کے لیے چین تھا، آگے اس کے لیے اطمینان تھا، آگے اس کے لیے فلاح و کامرانی تھی۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی کی گردن آزاد کرا دینا۔ کسی کی کوئی مقروض ہے، سود دے رہا ہے بیچارہ، اور جو قرض خواہ ہے اس نے اس کے لیے جینا حرام کر رکھا ہے، اس کی گردن آزاد کرا دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو کھانا کھلا دینا، یا تنگ دستی کے ایام میں کسی قرابت دار یتیم کی روٹی کا انتظام کر دینا۔ یہ ہے وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورتوں کے ہوتے ہوئے ایثار کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب اتنی ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، بلکہ دل کو ہلا دینے والی باتیں ہیں یہ،
جب آپ یہ بات فرما رہے تھے گھر پہ کھانا ہے میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بیوی کہہ رہی ہے یہ بات، ہاں بچوں کے لیے ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا، اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اللہ اکبر، یہ آیت، کیا یہ آیت ہماری سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ہم ایسی معاشرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ابو طلحہ تمہاری مہمانی اللہ کو پسند آئی ہے، اور یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ آیت نازل ہو گئی ہے۔ تو کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نیک صاحب بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو ہم اپنے لیے ماڈل سمجھتے ہیں اور ہم اپنے تاریخ کے سنہری اوراق میں ان کو روشن ستاروں کی طرح دیکھتے ہیں، وہ یقیناً یہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، بیٹھی تھی، تو ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بچیاں تھیں، جی، اور انہوں نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو مجھے دے دیجئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان کو، میرے گھر میں بھی ایک ہی کھجور تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں نے وہ کھجور اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ ایثار کی بات ہو رہی ہے، جی ہاں، ایثار، اللہ اکبر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ضرورت ہے لیکن پھر بھی ایثار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کھجور اٹھا کے ان کو دے دی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی کھجور ایک بچی کو دے دی اور آدھی کھجور دوسری بچی کو دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے اس انداز پر میں حیران ہوئی اور خوش ہوئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں بیٹیاں آگ سے حجاب بنیں گی، بچاؤ کے، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس انداز سے یقیناً اللہ نے پسند کیا ہے، اور اللہ اس کے اس انداز سے خوش ہوئے ہیں۔ جی، اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک ضرورت مند صحابی، ان کے گھر کسی نے سری بھیجی، یہ جو بکرے کی سری ہوتی ہے، تو سری بھیجی کہ چلیں وہ پکا لیں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ محسوس کیا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ فلاں زیادہ ضرورت مند ہیں، جی ہاں، تو انہوں نے وہ سری ان کے ہاں بھیج دی۔ ان کے ہاں جب گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ فلاں ضرورت مند ہیں، انہوں نے ان کے ہاں بھیج دی۔ یوں یہ سری پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے گھر سے ہوتی ہوئی لوٹ کر واپس 7ویں گھر میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایثار دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو بیماری میں کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انار کا پھل کھاؤں، تو اہلیہ نے 1 درہم کا انار منگوائے، اور جب منگوائے تو جوں ہی وہ کھانے کا وقت آیا تو باہر سے سائل نے سوال کر دیا، اور سوال جب کیا تو وہی انار اٹھا کے اس کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر منگوایا انار، پھر سائل اس وقت قدرتی طور پر آ گیا، وہ انار اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تیسرے دن جا کے انار ان کے حصے میں آیا۔ یہ بڑا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاتون چادر لے کر آئیں، اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ چادر آپ اسے اوڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے وہ چادر اوڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی خوشی کے لیے بھی بعض کام ایسے کر دیا کرتے تھے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ خوشی کے لیے آپ نے چادر اوڑھ لی۔ جب چادر اوڑھ لی تو مجمع میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے پسند ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ حالانکہ چادر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ضرورت تھی۔ باقی صحابہ جو ہیں وہ ناراض ہونے لگے کہ یار تم عجیب آدمی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت ہے اور آپ نے مانگ لی ہے، اور اللہ کے حبیب کا تو حال یہ ہے
کہ ان کے ہاں تو نہ ہے ہی نہیں سوائے کلمے کے لا کے، آپ کے ہاں لا نہیں ہے، نہیں ہے۔ اے اللہ اکبر، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو بھیجا، لڑکے کو بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں منگوانا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو اس عورت نے کہا بیٹے سے کہ آؤ جاؤ آپ سے عرض کرو کہ اپنی قمیص ہی دے دیں، تو آپ نے قمیص اتار کے دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو چادر کی بات میں کر رہا تھا، تو جب اس صحابی کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ نے ایسا اچھا نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ چادر میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے، اچھا، اس چادر کو میں کفن کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ پھر وہ ان کا کفن بنی چادر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں ایثار کا درس دیا جا رہا ہے، ایثار کا درس دیا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن کریم دیکھیں، ایثار کا ایک تو وہ معیار ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا کہ اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایثار کا ایک معیار وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا کہ آدھا مال دے دیا، لیکن ہر امتی کے لیے یہ حکم نہیں ہے انیک صاحب۔ ہر امتی کو تو اللہ نے یہ صبر سلیقہ سکھایا ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا رکھ کہ یہ تیری جیب کی طرف کبھی جائے ہی نہیں، ضرورت مند چاہے آتے رہیں جاتے رہیں، لیکن تیرا ہاتھ جو ہے وہ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جیب کے ساتھ جائے ہی نہیں کہ جیب میں سے کچھ نکلے اور ان کو دیا جائے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اتنا کشادہ کر دے کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو کہے کہ میں تو صدیق اکبر بنوں گا، سارا مال لٹا دوں، میں عمر بنوں گا، آدھا مال لٹا دوں۔ نہ تیرے یہ وہ نہیں کی شان ہے، تیرے لیے یہ ہے کہ تو اتنا دے کہ بعد میں تیرے گھر میں خوشحالی برقرار رہے، سبحان اللہ، خوشحالی قائم رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تو مال اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے اس نیت سے کہ ان کی صحت ہو، ان کو ایمان کے، ان کو عبادات کے لیے قوت ملے، طاقت ملے، اور علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، یہ جتنا مال تو ان پر خرچ کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے، لیکن جو ایثار تو نے کرنا ہے اس میں اتنا خیال ضرور رکھنا کہ اس ایثار میں کہیں تو تنگ دستی کی حالتوں کو اور حدود کو نہ چھونے لگ جائے، بلکہ تیری خوشحالی بھی کسی نہ کسی درجے میں برقرار رہے۔ سبحان اللہ، ایثار یہ تیرے لیے ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر کیونکہ جو آپ نے اب جو مثالیں یہاں پر عطا فرمائیں، اب یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے آئے کیونکہ دین کو ضرورت پڑی تھی ان کے مال کی۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا، پوچھ کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ضرورت پڑی دین کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، لیکن یہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ نے باتیں فرمائیں بہت زبردست، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بیان کر کے میں چاہوں گا کہ یہ خوبیاں، یہ خصوصیات ہم میں پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بات، وہ بڑا اہم واقعہ، میدان جہاد ہے اور شدید زخمی حالت میں صحابہ موجود ہیں، پانی آیا، پہلے انہیں دے دو۔ کیا کیفیت ہے ایثار کی، کیا کیفیت ہے کہ صحابہ زخمی ہیں اور میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی اپنے عزیز کو تلاش کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہیں، پانی لے کر آئے ہیں تاکہ میں اپنے عزیز کو پانی پلاؤں۔ جو ہی وہ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے ان کو پانی پلانا چاہا تو ساتھ کے ایک زخمی صحابی کی طرف سے آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ نہیں، پہلے ان کو پلاؤ جن کی طرف سے یہ آواز آئی ہے۔ ان کے قریب جب پہنچے
تو ایک اور ساتھ کے ساتھی جو زخمی تھے شدید، ان کی طرف سے آواز آئی العطش العطش، پیاس پیاس۔ تو انہوں نے، دوسرے نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ پہلے ان کا حق ہے، ان کو پانی پلاؤ۔ ان تک جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ پلٹ کر آئے دوسرے کے پاس، وہ بھی دنیا سے رحلت کر گئے، اور جب اپنے عزیز کے پاس پہنچے جو ایثار کا آغاز کرنے والے تھے، ان کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی جنت میں، جنت کی بہاروں میں خود کو منتقل کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایثار ہے۔ آپ نے بڑی عمدہ ماشاءاللہ بات یاد دلائی، اور بہت خوبصورت بات ہے کہ کس طرح صحابہ نے، کس طرح امت کے رہنماؤں نے، کس طرح ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایثار سکھایا ہے۔ خیرات، صدقات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایثار کرتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت کو محسوس، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اس وقت جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں سرگرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے سرگرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے افضل سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی ضرورت کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑوں۔ یہ اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کے لیے ایثار کرنا، اپنے وقت کا ایثار، اپنے وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی، یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ خوبی ہمیں اپنے اندر یقیناً پیدا کرنی ہے۔ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صدقۃ الا علی ظہر الغنا، کہ صدقے کے بعد بھی بندے کو اپنی خوشحالی کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے، اعتدال ضروری ہے۔ اگلی جو بات فرمائی نا جی، وہ ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ یہاں شح کا لفظ آیا ہے، یہ حرص یعنی بخل میں اور شح میں تھوڑا سا علماء نے فرق بیان کیا ہے۔ ویسے تو بخل بھی شح ہے اور شح بھی بخل ہے، لیکن حرص کے ساتھ اگر بخل ہو تو وہ شح کہلاتا ہے۔ حرص کے ساتھ یعنی بخیلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ حرص بھی جمع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ یہ عادی جو بخیل ہے اس کے لیے شحیح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خرچ کی جگہ پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، اور اپنے بھائی کا مال ظلماً کھانا یہ شح ہے۔ اور حضرت طاؤس نے بہت اچھی تعریف کی جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور بڑی آسانی سے دل کو لگتی ہے، وہ یہ کہ جو اپنے پاس ہو اس کو خرچ نہ کرنا خرچ کی جگہ پر، یہ بخیلی ہے۔ اور جو چیز لوگوں کے پاس ہو، جو چیز لوگوں کے پاس ہو اور وہ خرچ کر رہے ہوں اور ہم دل میں کڑ رہے ہوں، یعنی ایک آدمی کسی غریب آدمی کو 10,000 روپے دے رہا ہے اور میں پاس کھڑا کہتا ہوں اور نہیں یار نہیں چھوڑو، اس کو 5,000 ہی دے دو کافی ہے، اس کو تو 1,000 ہی دے دیں گے کافی ہے، آپ نے اس کو 1 سال کا غلہ لے دیا ہے نا، یہ تو آپ نے زیادتی کی ہے، آپ 1 مہینے کا لے دیتے تو کافی۔ بھئی تو کیوں جل رہا ہے بندہ خدا؟ یہ ہے شح، کہ دوسروں کو جو چیز لوگوں کے پاس ہو، جو چیز لوگوں کے پاس ہو اور وہ خرچ کر رہے ہوں اور میں کڑ رہا ہوں اور مجھے ناپسند لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شح۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شح سے بچا لیا، یعنی شحیح ہونے سے بچ گئے، بخیل بھی اور شحیح بھی۔ اللہ اکبر، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم۔ مت گمان کریں وہ لوگ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخیلی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ
مال کو فضل قرار دے رہے ہیں، وَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے اللہ کا دیا ہوا فضل، یہاں مال کو، حلال مال کو اللہ فضل کہہ رہے ہیں، کبھی خیر کہہ رہے ہیں، کبھی فضل فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس مال کے خرچ میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے بخیلی کی وجہ سے یہ مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں بخیلی جو سب سے پہلی بخیلی تو یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا نہ کرے بندہ، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، عشر ادا نہیں کرتا۔ تو نے تو ایک دانہ گندم کا ڈالا تھا، میں نے تجھے سٹے میں 100 دانے واپس کیے ہیں، اور تو نے تو ایک دانہ مونگ پھلی کا ڈالا تھا، میں نے تجھے 2500 دانے لگا کے تیرے اس پودے کے ساتھ لوٹائے ہیں، اور میں نے مطالبہ تجھ سے یہ کیا ہے کہ 10 بوریوں میں سے 1 بوری مجھے دے دے عشر کی، نتیجتاً میں تجھے اور بڑھا کے دوں گا، لیکن نہیں دے رہا۔ تو یہ ہے بخیلی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی اولاد اور اپنے گھرانے میں جو ان کی جائز ضرورتیں ہیں، جینون ضرورتیں ہیں، ان میں خرچ نہیں کرتا، اس کو بھی حرام بخیلی قرار دیا گیا ہے۔ تو بخیلی سے بچنا ہے، شح سے بچنا ہے۔ مسلمان اہل ایمان بخیل نہیں ہوتا یا بخیل ہو نہیں سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا آج، یہ مختلف آیات کے حوالے، یعنی ایک آیت اس کے کئی نکات وہ سامنے آئے، اور یُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَۃٌ پہ تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی، پھر یہ بخیلی، شوہ پر آپ نے بات فرمائی، دل کی تنگی، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہوتا، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے پروگرام میں ٹو ڈوز کے حوالے سے، یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ جو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہم میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مال سے محبت، یہ مال سے محبت صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مال سے محبت، دنیا کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے دلوں میں نہیں تھی، دنیا سے بے رغبتی، اپنے بھائی کے کام آنا، مجھے بھی ایک چیز چاہیے اور میرے مسلمان بھائی کو بھی وہی چیز چاہیے، پہلے میرا مسلمان بھائی اس کو حاصل کرے گا، اس کے بعد مجھے ملنی چاہیے، اور یہی دوسرا جو مسلمان بھائی ہے میرا، وہ بھی میرے بارے میں یہی سوچ رہا ہے۔ تو کیسا خوبصورت معاشرہ اور معاشرت تعمیر ہوتی ہے، تشکیل ہوتی ہے۔ کیا قباحتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، جو کچھ نعمتیں ہیں اللہ کی زمین پر، یعنی جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک چیز آ گئی تو خدا نخواستہ میرے ذہن میں یہ بات آنے لگی ہے، یعنی معاشرت ہم ایک نگاہ ڈالیں کہ میرے پاس آ گئی، اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، سب کچھ میرے پاس آنا چاہیے، جو کہ خلاف دین ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ خوبیاں، یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں کیسے دور ہوتی ہیں جو ان خوبیوں کو ہمارے اندر پیدا ہونے نہیں دے رہی؟ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام کی 2 بنیادی قدریں، اور ایک ہے مسلم معاشرت کی 2 بنیادی قدریں۔ جب سے ہم بری طرح سے سرمایہ دارانہ نظام سے متاثر ہوئے ہیں اور اپنا ماحول اس کے مطابق ڈھالتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کی جو روایات ہیں اور قدریں ہیں وہ ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں بری طرح سے۔ مسلم معاشرے کی 2 قدریں اور روایات ہیں انیک صاحب اس حوالے سے، ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت۔ جی، ایک ہے محنت اور دوسرے ہے قناعت۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور قناعت وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آج ہی آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو نفس کے شح سے بچ گیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو قناعت اور محنت، قناعت اور محنت اور قناعت، محنت اور قناعت، یہ تو ہے ہماری روایات۔
اور سرمایہ دارانہ نظام کی دو روایات کیا ہیں؟ حرص اور ہوس۔ حرص اور ہوس۔ حرص تو کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو وادیاں سونے کی کسی کو مل جائیں تو اس کا تو جی چاہے گا کہ تیسری اور ملے۔ آدمی کا پیٹ ہی قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو حرص کو اپنے اندر سے نکالا جائے، ایک بات، اور دوسرے ہوس، مال کی ہوس اور سرمایہ دار کہلانے کی ہوس اور نام و نمود اور شہرت کی ہوس، یہ جو حب جاہ اور حب مال ہے یہ دونوں آدمی کے لیے انتہائی خوفناک ہے۔ حب لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہاں اولاد اور مال دونوں کا ذکر کیا، حب جاہ اور حب مال، اور حب جاہ کا علاج نماز ہے اور حب مال کا علاج صدقہ و خیرات ہے۔ ان دونوں سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، چونکہ حرص اور ہوس ہماری قدریں نہیں ہیں، ہماری قدر تو محنت اور قناعت ہے، اور دل کا غنا ہے، دوسروں کے لیے حسد کینہ بغض نہ ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں مسجد نبی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، داڑھی سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ایک طرف بیٹھا، کچھ دیر حضور کی مجلس میں بیٹھا رہا، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن ابھی آ رہا تھا، آپ نے فرمایا ابھی جو آدمی آئے گا جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر فرمایا ابھی جو آدمی آئے گا جنتی ہے۔ وہی صاحب آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص ان کے پیچھے چل گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون سے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ 3 دن ان کے ہاں ٹھہرے، میں مختصر کر رہا ہوں، 3 دن ان کے ہاں ٹھہرے اور کوئی الگ سے عمل نمایاں نہیں دیکھا۔ بالآخر جانے لگے اور کہا بھائی مجھے بتائیے کون سا تمہارا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت 3 دن مسلسل دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اور تو کچھ نہیں، بس میرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں ہے اور میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ یہ جو خوبی ہے اس کو محنت اور قناعت کے ساتھ ہم اگر مزین کر لیں اور اس چیز کو، بغض کو، حسد کو اور کینے کو نکالیں اور حرص اور ہوس سے اپنے معاشرے کو پاک کریں تو انشاءاللہ یہ ساری خوبیاں مل جائیں۔ اور زندہ رہیں تو بے فیض نہ رہیں، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کنبے کا جو خیال رکھتا ہے اللہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں کہ وہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا بلکہ بڑا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت سی باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کریم کے مختلف آیات سامنے آتی ہیں اور پھر ہمارے اپنے جو موضوعات ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، یعنی سمجھ میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معزز علماء کو سلامت رکھے کہ جو علوم قرآنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ درست جواب جنگ فجار میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ زلیخا، آسیہ یا بلقیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن دازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں،
ڈاکٹر صاحب لاہور میں تشریف فرما ہیں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ وردہ صاحبہ ہیں پشاور سے، وردہ صاحبہ پشاور سے۔ وردہ صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں شک یقین کو بگاڑتا اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ شک یقین کو بگاڑتا اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔